بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہر بدری کو 5,000 درہم دینے کا وظیفہ مقرر کیا، لیکن خاندان نبوت کے افراد کو 15,000 دینے کی۔ اور جب کسی نے پوچھا تو تعجب کیا، وما تعرفهم ہم من قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں تو پیغمبر کی آل و اولاد ہے۔ تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے دربار کے بڑے سخت اصول قائم کیے تھے کہ دربار میں مخصوص طبقہ نہ آئے۔ آج آپ جائیں بڑے افسران کے یہاں تو چند افراد صبح سے شام تک بیٹھے رہیں گے، گپے شپے ماریں گے اور لوگوں کی رعایا کے مال و زمینیں اور پلاٹ تقسیم ہوں گے، اور لوگوں کی درخواست اور غمزدہ و پریشان وہ اپنے محلے میں روتے رہے، سر دیوار کے ساتھ پیٹتے رہے۔ حضرت عمر کا قانون یہ تھا کہ مخصوص لوگ نہ آئیں، وہ مجھ سے نماز کے اوقات میں بات کرے، دربار غرباء و مساکین کے لیے جن کا کوئی سننے والا نہیں۔ کسی موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام پڑ گیا، خیال آیا کہ حضرت عمر سے جا کے کہوں دربار میں۔ جب وہ آنے لگے تو عبداللہ ابن عمر راستے میں ملے، حضرت عمر کا بیٹا بڑا۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ حضرت سے ملاقات ہو گئی؟ تو ابن عمر نے کہا کہ اندر جانے نہیں دیا، کہا یہ آپ کے لیے وقت نہیں ہے، یہ غرباء و مساکین کا ٹائم ہے۔ تو حضرت حسین نے یہ سوچا کہ جو امیر المومنین کا بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کیسے جاؤں، وہ واپس مڑ گئے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر آئے، دور سے دیکھا تو آواز دے دی کہ یہ کیا ظلم، اتنا قریب آ کر کے اور پھر اندر نہیں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے فوراً آئے اور امیر المومنین کے آداب بجا لائے، اور پھر کہا کہ حضرت میں نے عبداللہ کو دیکھا کہ فرمایا عبداللہ جا سکتا ہے، حسین ابن علی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ لوگوں کا حق زیادہ ہے۔ اور تاریخ الخلفاء اور تاریخ خمیس دونوں میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے۔ عجیب بات ہے کہ ساری دشمنی ان کے جگہوں میں اور ان کے گھروں میں آئی ہے، جب اسلام قرآن سنت تاریخ آثار اٹھاتے ہیں تو وہ آپس میں شیر و شکر ہے، اتنی محبت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کر لیں۔ معاویہ اور علی کے درمیان صفین کی لڑائی ہوئی اور خطرناک جنگ ہوئی، غم اور درد کا ایک باب ہے۔ اس دوران ایک شخص آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے کے لیے، تو معاویہ نے ان سے پوچھا کہ فجر کہاں پڑی؟ تو اس نے کہا خلف علی ہے، ان کے ہاں پہلے گیا ہوں، رات وہیں رہا ہوں، اور فجر کی نماز میں نے علی کے پیچھے پڑھی۔ فدمعت عیناہ، حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا 3 سال ہو گئے علی کے پیچھے ایک نماز نہیں پڑھی۔ یہ عجیب بات ہے، 3 سال ہو گئے کہ حضرت علی کی آواز تک سننے میں نہیں آئی، اور چہرہ آنسو سے تر بتر ہو گیا ہے۔ یہ معاویہ کا نام لیتے تو گالیاں دیتے، شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان و صحبت نصیب فرمائی۔ بیٹے کی غلطیاں وہ تاریخی غلطیاں ہیں، اور اس میں تم نے اضافہ کیا، اپنے گھر سے کھچڑی ملائی ہے اس میں، اور ایسا دکھائیں گے۔ ہمارے بعض اہل سنت بھائی بھی بالکل پرائمری کے بچے بن جاتے ہیں، ان کا جھوٹ خرافات سب بیان کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، مجھے کہتا ہے ایک رافضی کی تقریر بڑی زبردست ہوئی۔ میں نے کہا زبردست تقریر میں کون کون سی آیتیں پڑھی اور کتنی حدیثیں باحوالہ پیش ہوئی؟ یعنی خیر اس طرح تو کوئی بات بھی نہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی، وہ تم سے پھلتے پھولتے ہیں، ورنہ مجال نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے خلاف اس قدر کھل کر بغاوت کرتے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے مذہب اور اس کی بنیادیں محفوظ رکھنے کی توفیق اور غیرت عطا فرمائے۔